السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلبہ، کتاب تسہیل النحو کے درس میں آج ہم کتاب کی ابتدا کریں گے۔ اس سے پہلے درس میں ہم نے آپ کے سامنے علم نحو سے متعلق چند باتیں بتلائی تھیں۔ علم نحو کی تعریف، موضوع، فائدہ اور اس کی اہمیت وغیرہ سے متعلق چند باتیں اس سے پہلے آپ کے سامنے رکھی جا چکی ہیں۔ کتاب جیسا کہ اس سے پہلے بتلایا گیا تسہیل النحو ہے، اور اس کے مؤلف قاری صدیق باندوی صاحب ہیں۔ تو انہوں نے اپنی کتاب کو سب سے پہلے ابتدا علم نحو کی تعریف سے کی ہے، یعنی علم نحو کی کیا تعریف ہونا چاہیے۔ تو علم نحو کی تعریف اس سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے، مؤلف نے بھی یہاں بیان فرمائی ہے، اور مؤلف نے یہاں جو تعریف بیان کی ہے وہ کہتے ہیں نحو ایسے علم کو کہتے ہیں جس سے اسم، فعل، حرف کو ایک دوسرے سے ملا کر جملہ بنانے کا طریقہ اور ان کے آخر کی حالت معلوم ہو۔ یعنی جو عربی زبان میں استعمال ہونے والے کلمات ہیں، اسم ہے، فعل ہے اور اسی طرح سے حرف، تو ان کلمات کو، اسم، فعل اور حرف کو ملا کر جملہ بنانا، کس طرح سے جملہ بنایا جائے، تو اس کا طریقہ بتلایا جاتا ہے، اور ان تینوں کلمات کی آخری حالت کیا ہوگی، معرب اور مبنی ہونے کی حیثیت سے، یہ علم نحو میں بتلایا جاتا ہے۔ ان دو چیزیں اس علم کے اندر موضوع بحث رہیں گی۔ ایک تو اسم، فعل، حرف کو ملا کر جملہ بنانا، اور اسی طرح سے ان اسم، فعل، حرف کے آخری حالت کیا ہوگی، یعنی وہ معرب ہے یا مبنی ہے، پھر معرب اور مبنی ہونے کے اعتبار سے ان پر کون سی حرکت آئے گی، یا کیا ان کی حالت اور کیفیت ہوگی۔ تو یہ ساری باتیں علم نحو کے اندر بتلائی جاتی ہیں، کلمات کو ترتیب دے کر، اور اسی طرح سے ان کے آخری احوال کو گویا کہ معلوم کیا جاتا ہے۔ تو یہ علم نحو کی تعریف ہوئی۔ اسی طرح سے دوسری چیز انہوں نے بیان کی ہے موضوع، یعنی علم نحو کا موضوع۔ ہر علم کا موضوع ایسی شے ہوتی ہے جس کے ذاتی احوال اس علم میں بیان کیے جاتے ہیں۔ علم نحو کا موضوع کیا ہے؟ علم نحو میں کس چیز سے بحث کی جاتی ہے، یا کس کے احوال، ذاتی احوال سے بحث کی جاتی ہے۔ تو اگر ہم علم نحو کی تعریف صحیح سے سمجھ لیتے ہیں تو یہ بات ہمارے لیے بالکل آسان ہے۔ علم نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے، کیونکہ اس میں کلموں کو، یعنی اسم، فعل، حرف کو ملا کر ایک دوسرے کے ساتھ جملہ بنایا جاتا ہے، اور اسی طرح سے مناسب ترتیب اور ترکیب میں رکھ کر ان کے آخری احوال کو جانچا اور پرکھا جاتا ہے۔ تو کلمہ اور کلام علم نحو کا موضوع ہے، یعنی کلمہ یعنی اسم اور فعل، حرف، اور اسی طرح سے کلام جو مرکب ہو کر یہ کلمات اپنے مختلف معنی پر دلالت کرتے ہیں، تو وہ کلام ہوا۔ تو موضوع علم نحو کا کیا ہوا؟ کلمہ اور کلام، یعنی موضوع علم نحو کے اندر کلمہ اور کلام سے بحث کی جاتی ہے۔ اسی طرح سے علم نحو کا فائدہ کیا ہے؟ علم نحو کا فائدہ یہ ہے کہ ہم عربی زبان میں جو بات کرنے جا رہے ہیں، یا اسی طرح سے لکھنے جا رہے ہیں، یا کسی بھی طرح کی کوئی ہم بات کسی کو سمجھانا اور سمجھنا چاہتے ہیں، تو اس کے اندر لفظی خطا سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، یعنی ہر طرح کی لفظی غلطی، لفظی خطا، اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، یہ گویا کہ اس علم کا فائدہ ہے۔
تو اگر کوئی آدمی اس علم کے قواعد کی رعایت کرے گا تو وہ اس طرح سے غلطیوں سے اپنے آپ کو بچا لے گا۔ اس کہتے ہیں مؤلف، اس علم کا فائدہ یہ ہے کہ اس کا جاننے والا اگر قواعد کی رعایت کر لے تو بولنے اور لکھنے میں غلطی سے محفوظ رہے گا، یعنی اس سے غلطیاں نہیں ہوں گی۔ اسی طرح سے یہ تو علم نحو کی تعریف، اس کے موضوع اور غرض و غایت سے متعلق بات ہوئی، جس کا ذکر اس سے پہلے درس میں بھی آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ رکھا جا چکا ہے۔ لیکن کلمہ اور کلام کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں لفظ کو سمجھنا ہوگا۔ کلمہ یا کلام کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے کیا ہے؟ لفظ کو سمجھنا ہوگا۔ لفظ کسے کہتے ہیں؟ جو بھی بات زبان سے نکلتی ہے لفظ اسے کہا جاتا ہے، یعنی اصطلاح میں، نحو کی اصطلاح میں، یعنی جو بھی بات زبان سے نکل رہی ہے۔ تو انسان کے منہ سے جو بات بھی نکلتی ہے اسے لفظ کہا جاتا ہے۔ کوئی بھی بات نکلے، چاہے اس کا معنی ہو یا معنی نہ ہو۔ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا کوئی معنی ہوتا ہے، اور بہت ساری باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کا کوئی معنی اور مفہوم نہیں ہوتا ہے۔ تو جو بھی باتیں زبان سے نکلتی ہیں ان کو لفظ کہا جاتا ہے۔ لفظ کا ایک جو حقیقی اور اصل معنی ہوتا ہے پھینکنا۔ تو زبان سے جو الفاظ ہم بول رہے ہیں یا نکال رہے ہیں، گویا کہ اسے زبان سے پھینک رہے ہیں، اور جو بہت زیادہ پھینکتا ہے اسے لفاظ، اسی لیے لفاظ اسے کہا جاتا ہے۔ تو یہ لفظ کا معنی اور مفہوم ہے۔ لفظ کی تعریف سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جو زبان سے نکلتا ہے اسے لفظ کہا جائے گا۔ تو کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کا معنی اور مفہوم ہوتا ہے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کا معنی اور مفہوم نہیں ہوتا ہے۔ جیسے مان لیجئے ایک مثال ہے ولدن۔ ولدن مطلب لڑکا، یا اسی طرح سے زیدن۔ زید یہ ایک نام ہے۔ تو یہ جب ہم نے بولا ولدن یا زیدن تو یہ ایک اپنے اندر معنی اور مفہوم رکھ رہا ہے۔ ولدن مطلب لڑکا ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہاں یہ کیا ہے۔ یا اسی طرح سے زیدن یہ ایک نام ہے، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، یعنی اس کا ایک معنی ہے اپنے اندر۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جو بات ہم اپنی زبان سے بولتے ہیں اس کا کوئی معنی اور مفہوم نہیں ہوتا ہے۔ جیسے مان لیجئے اسی کو ہم الٹ دیں، زید کو کر دیں دیز، دیزن۔ زید ہے، زید کو ہم نے الٹ کے لکھ دیا دیزن۔ دیز کا کوئی معنی اور مفہوم نہیں ہوتا ہے۔ تو بہت سارے الفاظ اردو زبان میں بھی ہم جو ہے ایک صحیح اور معنی دار لفظ کے ساتھ بول دیتے ہیں۔ کبھی روٹی فوٹی یا اس طرح کے الفاظ جو ہے بولتے ہیں فا لگا کر یا کوئی اور لفظ لگا کر، ایک صحیح معنی ہوتا ہے اس کے ساتھ، تو وہ فا والا یعنی فالتو کا لفظ ہوتا ہے، اس کا کوئی معنی اور مفہوم نہیں ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی یہاں جو زبان سے الفاظ یا کلمات جو نکلتے ہیں ان کا کوئی ایک معنی ہوتا ہے یا کوئی معنی نہیں ہوتا ہے۔ جن الفاظ کا معنی اور مفہوم ہوتا ہے انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ موضوع۔ لفظ کی تعریف سمجھ میں آئی؟ یعنی جو زبان سے انسان کے منہ سے بات نکلتی ہے اسے لفظ کہا جاتا ہے، اور پھر اس کی دو قسمیں ہو جاتی ہیں، ایک وہ لفظ جو معنی رکھتا ہے اور ایک وہ لفظ جو معنی نہیں رکھتا ہے۔ تو جو معنی دار ہوتا ہے جیسے ولدن ہے یا زیدن، اسے موضوع کہتے ہیں۔ ان جو وضع کیا گیا ہے لمعنی، کسی معنی کے لیے۔
اور اسی طرح سے جس کا معنی اور مفہوم نہیں ہے، جو بولا جا رہا ہے لیکن وہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اس سے کیا بولا گیا ہے کیا نہیں بولا گیا، تو اسے کہتے ہیں محمل، اسے کہتے ہیں محمل، جیسے دیزن، جیسے دیزن۔ تو دیز یہ کوئی معنی اور مفہوم نہیں رکھتا ہے، یہ ہو گیا محمل۔ آئی بات میں؟ تو لفظ کی تعریف یہ ہے کہ انسان کے منہ سے جو بات نکلتی ہے اسے لفظ کہا جاتا ہے، اور اس کی دو قسمیں ہو جاتی ہیں، کیونکہ جو بات نکلتی ہے یا تو اس کا کوئی معنی ہوگا یا اس کا کوئی معنی نہیں ہوگا، تو جس کا معنی ہے وہ موضوع ہو گیا اور جس کا معنی نہیں ہے وہ محمل ہو گیا۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ چند باتیں آج کے درس میں ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ پھر لفظ جو موضوع ہوتا ہے اس کی بھی اقسام ہو جاتی ہیں، انشاءاللہ العزیز اس کے بارے میں آئندہ درس میں پڑھیں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔